بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جواب شکوہ کا 7واں بند۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہیں بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہے، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ خوگر، پیغمبر، بتگر، آذر، یہ پہلے 4 مصروں کا قافیہ ہے۔ خوگر، پیغمبر، بتگر اور آذر۔ خم اور تم، یہ آخری 2 مصروں کا قافیہ ہے۔ پہلے 2 مصروں کا ردیف کیا ہے؟ ہیں اور ہیں، جبکہ آخری 2 مصروں کا بھی نئے اور بھی نئے۔ پہلے 4 مصروں کا قافیہ خوگر، پیغمبر، بتگر اور آذر اور ردیف ہیں، جبکہ آخری 2 مصروں کا قافیہ ہے خم اور تم، جبکہ ان کا ردیف ہے بھی نئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحاد کفر، الحاد کفر، دہریت، لا مذہبیت، یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، الحاد اور الحاد عام طور پر یہ دونوں لکھنے میں تو ایک جیسے، لیکن زیر اور زبر کا فرق ہے۔ کبھی کبھار ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے یا اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہاتھ بے زور ہے، الہات سے دل خوگر۔ یہ لفظ کیا ہے؟ الحاد، الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ الحاد کی معنی ہے کفر یا لا مذہبیت۔ جبکہ الحاد کی معنی ہے لحد کی جمع ہے قبریں۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ الحاد سے دل خوگر، خوگر عادی، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن، بتوں کو توڑنے والے، بت گر، بتوں کو بنانے والے، پدر باپ، پسر بیٹا، بادہ شام شراب پینے والے، میخوار، بادہ شراب، خم وہ مٹکا جس میں شراب بنائی جاتی ہے، بے زور جس میں طاقت نہ ہو۔ ہاتھ بے زور ہے، الہات سے دل خوگر، کہ ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں ہے، اور الہات سے دل خوگر، اور دل جو ہے وہ کفر کا یا لا مذہبیت کے عادی بن چکے ہیں۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، کہ ایسی حالت میں کہ یہ جو امتی ہیں یہ کیا ہے؟ اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، جو باقی رہ گئے وہ بتوں کو بنانے والے ہیں، بتوں کو بنانے والے ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے، کہ اگر ابراہیم باپ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھا، تو اس کے بیٹے کیا ہے؟
آزر بن گئے ہیں، بادا آشام نئے کہ شراب پینے والے، میخار بھی نئے، بادا نیا خم بھی نئے کہ شراب بھی نہیں ہے اور وہ مٹکی بھی نہیں ہے جس میں نئے ہے جس میں شراب رکھی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے، حرم کعبہ نیا کہ نیا کعبہ بنایا ہے، اور بت بھی نئے ہیں اور تم بھی نئے ہو۔ تو یہ تو اس کا لفظی مفہوم کہ شاعر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں، زور نہیں، دل کفر سے بھرے پڑے ہیں، دین سے پھر جانے کے عادی بن چکے ہیں۔ یہ امتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، باقی جو رہ گئے وہ بتوں کو بنانے والے ہیں۔ اگر باپ ابراہیم تھا تو بیٹے آزر ہیں، نئے میخوار بھی نئے ہیں، شراب بھی نہیں ہے، خم بھی نئے، مٹکے بھی نئے ہیں، نیا کعبہ ہے، نئے بت ہے اور تم بھی نئے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فنی لحاظ سے تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں اس بند کی، کہ اس میں ایک تو صنعت اطراد کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت اطراد، صنعت اطراد کیا ہے کہ جس کی مدح یا مذمت کلام میں کرنی ہو، منظور ہو، یعنی کہ جس کی مدح کرنی ہو یا اس کی مذمت کرنی ہو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی مذکور ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے اس میں کہ وہ کیا تھا؟ بت شکن تھے۔ وہ کیا تھے؟ بت شکن تھے۔ اور آزر اس کے والد کیا ہے؟ بتگر۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح اس میں بیان کی گئی، تو اسی نسبت سے اس کے باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کلام میں ایسی صورت اگر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ صنعت اطراد ہے، یعنی کہ جس کی مدح یا مذمت کرنی ہو اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا یا اس کے باپ کا نام بھی استعمال کیا جائے۔ ہاتھ بے زور، جس میں طاقت نہ ہو، یہ مرکب توصیفی ہے۔ بے زور، زور کے ساتھ بے سابقہ لگا کر نیا لفظ بے زور، یعنی کہ زور کی معنی کی، طاقت کی معنی کی نفی کی گئی ہے۔ بے زور کہ جس کے اندر طاقت نہ ہو۔ الحاد سے دل خوگر، دل خوگر یعنی کہ دل عادی ہے کس کے؟ کفر کے، دہریت کے، لامذہبیت کے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے کہ یہ جو امتی ہے کہ جن کے دل کفر و الحاد سے بھرے ہوئے ہیں، عادی ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ بت شکن، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے، مرکب توصیفی جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ مرکب توصیفی جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ باقی جو رہے بت گر ہیں، بتوں کو توڑنے والے، بت گر بتوں کو، بت گر بتوں کو بنانے والے۔ پہلا کیا ہے؟ بت شکن مرکب توصیفی، یہاں بت گر مرکب توصیفی کہ جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ اٹھ گئے مطلب دنیا سے چلے گئے۔ باقی جو رہے بت گر ہیں، جو باقی رہ گئے وہ کیا ہے؟ وہ بت گر ہے۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے کہ اگر ابراہیم باپ تھا تو بیٹا جو ہے وہ آزر ہے۔ باد آشام نئے، بادا نیا، خم بھی نئے۔ اس میں یہاں پر صنعت مرات النظیر سے کام لیا گیا۔ صنعت مرات النظیر کیا ہے؟ کہ ایسی صنعت کلام میں ایسی خوبی پیدا کریں کہ آپس میں مناسبت رکھنے والی چیزوں کو لایا جائے۔ بادہ شام میخار، بادہ شراب، خم یہ آپس میں مناسبت رکھنے والے ہیں۔ اور
بادہ شام، بادہ نیا، خم بھی نہیں، یہ تینوں آپس میں مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ تو کلام میں ایسی صلاحیت کو ہم کہتے ہیں صنعت مرات النظیر، کہ جب کلام میں ایسی صورت پیدا کی جائے کہ آپس میں مناسبت رکھنے والے الفاظ کو لایا جائے، تو ہم کہتے ہیں اس میں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ کا جواب ہے، جس طرح اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہے، جواب شکوہ۔ اس سے پہلا بند ہم نے جو چھٹا بند بیان کیا، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ تمہیدی بند ہے۔ کس کے لیے؟ جواب شکوہ کے لیے۔ اصل جواب شکوہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے کیا ہے؟ جواب شکوہ شروع ہوا ہے کہ ہاتھ بے زور ہے، کہ تمہارے ہاتھوں، کہنے کے مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، الحاد سے دل خوگر ہیں، ان کے دل جو ہے وہ لادینیت سے بھر گئے ہیں، کہ ان کے دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ لادینیت سے، کفر سے بھر گئے ہیں، کفر کے عادی بن گئے ہیں۔ امتی رسوائی پیغمبر ہے، کہ ایسے امتی، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے امتی جو ہیں کہ جن کے دل کیا ہو؟ خوگر ہو۔ کس سے؟ الحاد سے، کہ جن کے دل الحاد کی خوگر ہو، الحاد سے، کفر سے بھرے ہوں، عادی ہو چکے ہوں۔ تو ایسے امتی جو ہیں وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے بجائے ان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، یہاں بت شکن سے مراد آباء و اجداد ہے، کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد، کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کو توڑنے کے انہوں نے شرک کو ختم کیا، بت پرستی کا خاتمہ کیا، لوگوں کو وحدانیت کی طرف لے کر آئے۔ جبکہ ہم کیا ہیں؟ بت گر ہیں، بتوں کو بنانے والے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بت گر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مجسمے، بتوں کے یعنی پتھروں سے مجسمے بنانے والے نہیں۔ بت گر سے مراد کہ ہم نے اپنے لیے نئے نئے خدا بنائے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ جو انسانوں کے روپ میں چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اپنے لیے نعوذ باللہ بنا رکھے ہیں۔ کوئی مالک ہے، کوئی افسر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی سے طلب رکھتے ہیں، انہی سے امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ایوان بالا ہوتے ہیں، جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو افسران ہوتے ہیں، یا جو ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں، یا جو ہمارے امیر ہوتے ہیں، یا جو ہمارے سپہ سالار ہوتے ہیں، ان کی رحم و کرم پہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے، انہی سے ہم طلب کرتے ہیں، اور انہی کو ہم اپنا سپنا کرتا دھرتا ہم نے سب کو بنا لیا ہے۔ تو یہ وہ بت گری ہے کہ اس طرح سے ہم نے نئے نئے بتوں کو، نئے نئے خداؤں کو نعوذ باللہ بنا لیا ہے۔ تا ابراہیم پدر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہ بتوں کو تھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور آزر ایک بت تراش تھے، بت گر تھے، بتوں کو بنانے والے تھے۔ لیکن اس کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ خلیل اللہ تھا، اور بتوں کو توڑنے والا تھا، کہ جس کے جرم میں اس دور میں جس کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ مجرم قرار دے کر فرعونان نے یا نمرود نے اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اس آگ میں ڈالنے کی وجہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اب تھا ابراہیم پدر، یہاں سلسلہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہمارے حقیقت میں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، لیکن اسی نسبت سے پہلے مصر کی نسبت سے اس سلسلے کو الٹا دیا گیا ہے۔ خوبی کلام، حسن کلام دیکھیے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے اس کو الٹا دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے اور آزر بت گر تھے، یعنی کہ بیٹا بت شکن تھا، باپ کیا تھا؟ وہ بت گر تھا۔ ہمارے سلسلے میں اب یہاں پر اس کو الٹا دیا گیا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ وہ بت شکن تھے،
اور ہم کیا ہیں؟ ہم بت گر ہیں. یعنی کہ اب ابراہیم باپ ہے، یعنی کہ جو بت شکن ہے وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اور جو بت گر ہیں وہ ہم ہیں. یعنی کہ جو موجودہ جو مسلمان ہیں وہ بادہ آشام نئے کہ شراب پینے والے نئے کہ نئے لوگ آ گئے. شراب پینے والے نئے، بادہ نیا کہ ان کا نشہ بھی نیا ہے، کہ نیا نشہ کرنے والے آ گئے، ان کا نشہ بھی نیا. اور جن مٹکوں میں شراب رکھی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، وہ بھی نئے. یعنی کہ ہم نے ایک الگ طرز کا نشہ اختیار کر لیا ہے. اور پھر حرم کعبہ نیا، اپنے لیے ایک نیا کعبہ تعمیر کر لیا، بت بھی نئے بنا لیے. اور تم بھی نہیں کہ مسلمانوں تم بھی نئے ہو. اب یہاں بت بھی نئے بنا لیے. یہ پہلے ہم یہاں پر جو ذکر کر چکے کہ ہم نے جو زمین پر چھوٹے چھوٹے خداؤں کو نعوذ باللہ انسانی صورت میں بنا رکھا ہے، کہ ہم اپنے سے جو بڑے ہوتے ہیں کہ انسانوں سے طلب کرتے ہیں، انہی کو اپنا کرتا دھرتا تسلیم کرتے ہیں. تو یہ وہ نئے بت ہیں کہ رشوت، سفارش یا اس قسم کی دیگر جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنا ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی. تو اس لیے ہمارا کعبہ یعنی کہ ہمارا دین مذہب بھی ہم نے اپنے لیے ایک نیا مذہب تعمیر کر لیا، ایک نیا بت بنا لیے. اور یہ طرز زندگی جو مسلمانوں کا ہے یہ بھی نیا ہے. تو مختصراً یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اس بند میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے شکوے کا، کہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں جو ان کے آباء و اجداد کے اندر ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا؟ کہ ان کے دل جو ہے وہ کفر کے یا لا مذہبیت کے عادی ہو چکے ہیں. تو ایمان کا جذبہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا، اس لیے ان کے ہاتھوں میں وہ قوت اور طاقت نہیں رہی. یہ جو امتی ہے یہ اپنے پیغمبر کے لیے عزت کے بجائے اس کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. جو بتوں کو توڑنے والے تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ دنیا سے چلے گئے. اب جو رہ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ بت بنانے والے ہیں. اگر ابراہیم باپ تھا تو پسر کیا ہے اس کا؟ آزر ہے، تو آزر اس کا بیٹا ہے. نئے میخار ہے، نئی شراب ہے، نئے مٹکے ہیں، نیا کعبہ ہے، نئے بت ہے. اور مسلمانوں تم بھی نئے ہو.